السلام علیکم ویورز۔ جن مقامات پر توحید کا امتحان ہوتا ہے ان میں یہ ہے کہ لوگوں کی تکلیف کو برداشت کیا جائے، درگزر سے کام لیا جائے۔ درگزر میں دل کی صفائی و سلامتی بھی داخل ہے، اور یہ بھی کہ جو برا کرے اس کا بھلا چاہا جائے، اسے نفع اور فائدہ پہنچایا جائے۔ یہی بڑا اور اعلیٰ مقام ہے جس کی ابتدا غصے کو پی جانے سے ہوتی ہے، یعنی جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے آپ اسے تکلیف نہ دیں، پھر یہ کہ اس سے درگزر کریں، اس کی لغزش کو معاف کر دیں۔ اس کے بعد احسان کا درجہ ہے، یعنی اس کی برائی کی جگہ آپ اس سے اچھائی کا سلوک کریں۔ جو لوگ اپنا غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ جو معاف کر دیں اور اصلاح کریں تو اسے اللہ کے یہاں بدلہ ملے گا۔ آپ لوگ معاف کر دیا کریں اور درگزر سے کام لیں۔ بے شک اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دوں، اور جو مجھے محروم رکھے اس کو دوں۔ اس کے بعد تقدیر کا معاملہ ہے، یعنی جو تکلیف آپ کو پہنچی وہ اللہ کی قضا و قدر سے ہے۔ جو آدمی تو محض سبب بن جاتا ہے، ورنہ فیصلہ کرنے والا تو تنہا اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا اس کے فیصلے کو مان لیجئے اور اس کے آگے سر جھکا دیجئے۔ برائی کو بہت ہی احسن طریقے سے دفع کرو۔ کیا ہوگا کہ آپ کے اور دشمن کے بیچ عداوت بالکل ختم ہو کر دلی دوستی ہو جائے گی۔ مسلم وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دشمن سے آپ خوشی اور نرمی کے ساتھ ملیں تاکہ اس کی دشمنی کی آگ بجھ جائے، عداوت کا آتش داں ٹھنڈا پڑ جائے۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ اذیت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے آپ کو مظلوم بنایا، ظالم نہیں۔ اس سے بھی مقام یہ ہے کہ جو تم پر ظلم کرے اور ایذا پہنچائے اس پر رحم کرو، کیونکہ وہ قابل رحم ہی ہے۔ ایک مسلمان کو اذیت دینے، اس پر اصرار کرنے اور دھڑلے سے تکلیف پہنچانے والا قابل رحم ہی ہوتا ہے۔ اس کے لیے نرم گوشہ رکھیے اور اس سے غلط تصور سے اسے نجات دلائیے۔ حدیث میں آیا ہے، اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم ہو یا مظلوم۔